लानत सुबह शाम पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़लौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाह। दुरूद पढ़िए मोहम्मद रोज़े इन्हिदामी मज़ारात व मक़ाबिर जन्नतुल बक़ी और रोज़े जिनायत बर क़ुरआन आप तमाम मोमिनीन व तमाम मुस्लिमीन व तमाम पैरवानी क़ुरआन व रसालत व इमामत को ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ है। 8 शव्वाल तमाम मुस्लिमीन के लिए बहुत ही नागवार और तल्ख़ यादें अपने अंदर रखता है ये दिन, इसलिए कि इस दिन मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बक़ी में जोहला और अहमक बज़ाहिर मुसलमानों और नाम नहाद मुसलमानों के हाथों मज़ारात अक़दस से अइम्मा-ए बक़ी मिस्मार हुए हैं। और इन दिनों में ख़ुसूसन तमाम मुस्लिमीन बिलउमूम व पैरवान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलख़ुसूस कई हवालों से ज़्यादा सोगवार व दागदार हैं, जिनमें ताज़ा तरीन जिनायत व जुल्म जो यजीद असर ने और उसकी आल ने अंजाम दिया है वो कुरान को आग लगाना है, जिसकी खबर सारी दुनिया ने सुनी है। अगरचे पाकिस्तान का मीडिया जो असर हाजिर की यजीदियत के ताबे है और उनके कंट्रोल में है, उन्होंने ये वाक़यात सही तरीके से कौम के लिए पेश नहीं किए, लेकिन ये ताज़ा तरीन जुल्म है जो चंद दिन पहले यानी 11 सितंबर को पेश आया। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में नापाक तरीन मौजूदात ने पाक तरीन कलाम खुदा को आग लगाई है सारी दुनिया के सामने। और इसलिए भी हमारे लिए ये अय्याम बहुत ही सोग और अज़ा के हैं कि माह मुबारक रमज़ान गुज़रा है, जिसमें पाकिस्तान में मोमिनीन दो बहुत ही तल्ख़ और अफसोसनाक वाक़यात से दोचार हुए हैं। एक 21 रमज़ानुल मुबारक का वाक़या, रोज़े शहादत अमीरुल मोमिनीन अज़ादारान अमीरुल मोमिनीन को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसमें 40 के करीब जानें
جام شہادت نوش کیا اور اس سے کئی گنا زیادہ تعداد جو مجروح ہوئے اور ابھی تک اسپتالوں میں ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ ان زخمی اور مجروحین کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے. اور دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ تلخ تر تھا وہ کوئٹہ میں جمعۃ الوداع جو روز قدس ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق اس دن تمام مسلمین عالم جمع ہوں، اکٹھے ہوں اور اپنی ندائے احتجاج و صدائے احتجاج غاصبین فلسطین و قابضین قدس کے خلاف ظاہر کریں. کوئٹہ میں مومنین روزے کی حالت میں جوانوں نے یہ فریضہ اپنا دینی و مذہبی ادا کیا، اور جو یزید عصر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور شعار اور نعرے لگا رہے تھے، پیروان یزید نے و آل یزید و نسل یزید نے بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، جس میں آپ نے سنا کہ تقریباً 70-75 سے اوپر شہادتیں ہوئی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے. میں درخواست کروں گا تمام مومنین سے کہ اپنے موبائل سیٹ آف کر لیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا لیں تاکہ مجلس کا تقدس خراب نہ ہو اور توجہ بھی مومنین کی نہ تقسیم ہو، ادھر ادھر نہ ہو. مظلوم کا ظلم کرنے والے شکر شیطان کا لعنت بولو اے جمال. عزیزان، شیعہ تاریخ بلکہ اسلام کی تاریخ ایسی ہی سوگوار تاریخ ہے، وہ عزادار تاریخ ہے. یہاں تک جو سلسلہ پہنچا ہے تشیع کا، تو خون کے دریاؤں سے گزر کر مکتب یہاں تک پہنچا ہے، مذہب یہاں تک پہنچا ہے. تشیع پھولوں کی سیج سے گزر کر یہاں تک نہیں آیا، سخت ترین حوادث اور تلخ ترین واقعات سے گزر کر آیا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ عطرت طاہرہ کے مزارات کو گرائیں یا کلام پاک خدا کو جلائیں یا عزاداران امیر المومنین و سید الشہداء کو بموں سے شہید کریں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نہ سلسلہ دین رکنے والا ہے اور نہ سلسلہ عزا و عزاداری رکنے والا ہے. اگر رکنا ہوتا تو کربلا میں ہی رک جاتا، کہ جب انہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی وہیں پر رک جاتا. لیکن کچھ وظائف و فرائض بنتے ہیں سب کے، قوم کے اور مختلف طبقات کے. اگر وہ فرائض انجام پائیں، یہ واقعات کم بھی ہو سکتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں اور قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. وہ فرائض جو آج کے اس زمانے میں جو بہت ہی مشکل زمانہ ہے دینداروں کے لیے، وہ خصوصاً شیعہ کے لیے کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہے کہ ہم ایک پیچیدہ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دشوار زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. جب تک ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. پاکستان میں اس وقت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. نہ یہ کہ صرف شیعہ محفوظ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں سنی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ گزشتہ 2 سالوں میں ہونے والی پاکستان میں کارروائیوں کے اگر اعداد و شمار اکٹھے کریں تو اکثریت اہل سنت کی ہیں جو ان واقعات کا شکار ہوئے ہیں اور ہدف قرار پائے ہیں. شیعہ کی تعداد کم ہے اہل سنت کے مقابلے میں. اہل سنت کے نماز جمعہ، اہل سنت کے نماز جنازہ، اہل سنت کی نماز جماعت اور مختلف ان کے جلسے جلوس اور تقریبات کے اندر خودکش حملے یا دیگر طریقوں سے حملے ہوئے اور جن میں ابھی تک ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں.
اگرچہ یہ ظلم جنہوں نے بنیاد رکھی پاکستان میں، اس ظلم کی آغاز میں انہوں نے تشیع کے خلاف یہ منحوس قدم اٹھایا، دہشت گردی کی بنیاد ڈالی، دہشت گرد گروپ بنائے، دہشت گردوں کی حمایت کی، سرپرستی کی، پرورش کی، اور ان کو تحفظ دیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ شیعہ کو اپنا شکار بنائیں گے اور ہدف بنائیں گے۔ لیکن ان کی یہ حماقت تھی کہ اگر درندہ بھیڑیا کوئی پالے تو بھیڑیے میں عقل نہیں ہوتی، وہ ایک دن پالنے والے کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ خود جنہوں نے یہ درندے پالے ہیں آج وہ خود ان کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ یہ قانون مکافات تاریخ ہے، وہ قانون مکافات خدا ہے کہ جو ظلم کی بنیاد رکھے گا وہ خود بھی اسی ظلم کا شکار ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سنت خدا ہے۔ کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے مسلسل اسلام کے مقدسات کی توہین اور ہتاکی کا سلسلہ شروع ہے، عالمی سطح پر بھی دیکھیں اور ملکی سطح پر بھی۔ میں آپ کی خدمت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کو ایک گوشہ یا ایک نمونہ، ایک جھلک اس کی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب آگاہ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا انجام پا رہا ہے اور کیا انجام پانے جا رہا ہے، اور ایسے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کریں۔ اس وقت عزیزان ایک جنگ ہے جو ہم پر ٹھونسی گئی ہے، ہم جنگ کی حالت میں ہیں، لیکن چونکہ وہ جنگ نہیں ہے جس میں جہازوں سے حملے کیے جائیں، ٹینکوں سے حملے کیے جائیں، توپوں سے حملے کیے جائیں، گن گرج نہیں ہے اس کی، لیکن بارود کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ ہے اور زیادہ نقصان دہ جنگ ہے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ اس دنیا کی تاریخ کی چوتھی عظیم جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے اور جس کا ہدف ہم بن رہے ہیں، پہلا ٹارگٹ ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھی جنگ عظیم ہے۔ دو جنگ عظیم آپ نے سنی ہوئی ہیں، دو جنگ عظیم کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تیسری جنگ عظیم وہی ہے جس کو سرد جنگ کہا جاتا ہے، جو مغرب اور مشرق کے درمیان تھی، یعنی امپیریلزم اور سوشلزم یا کمیونزم کے درمیان تھی۔ روس، جس کے نتیجے میں روس ٹوٹا، سوویت یونین ٹوٹا، یہ تیسری جنگ عظیم تھی۔ اور اس کے بعد چوتھی جنگ عظیم ہے جس کا نام انہوں نے خود تجویز کیا ہے، تہذیبوں کی جنگ، ادیان کی جنگ، مذاہب کی جنگ، افکار کی جنگ، نظریات کی جنگ ہے۔ تہذیبوں کا یہ تصادم اسلام کے خلاف اس وقت کی تمام شیطانی طاقتوں نے مل کر شروع کیا ہے۔ ہدف اس کا اسلام ہے۔ اور خصوصاً اسلام کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی وہ گروہ اور طبقات کو ہدف زیادہ بنایا جا رہا ہے جو اسلام کی تقویت کا باعث ہیں، جن کے دوش پر اسلام قائم ہے اور برقرار و باقی ہے، ان طبقات کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اس تہذیبوں کی جنگ کے اندر۔ قبولیت کے نام زمانہ سلوات۔ اور یہ قانون ہے اپنی جگہ پر کہ ہمیں نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ عقل اجازت دیتی ہے، نہ کوئی اور قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، جنگ سے دوری اختیار کریں۔ جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے، نہ دین پسند کرتا ہے، نہ عقل پسند کرتی ہے، نہ انسان پسند کرتا ہے۔ جنگ ویرانی کا نام ہے، جنگ ہلاکت کا نام ہے، جنگ نقصان کا نام ہے، ضرر کا نام ہے۔ لیکن اس کے باوجود
اگر جنگ شروع کر دی جائے، وہ ٹھونس دی جائے کسی کے اوپر، کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر، کسی مذہب و دین کے اوپر، اس کے پاس سوائے جنگ لڑنے کی کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، اسے وہ جنگ لڑنا پڑتی ہے عزیزان۔ ٹھوسی ہوئی جنگیں مسلط کی گئی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ نہ لڑیں، ان جنگوں میں حصہ نہ لیں، وہ جنگیں پوری نسل کو ختم کر دیتی ہیں، صفایا کر دیتی ہیں۔ یعنی وہ قومیں اور وہ طبقات جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہو اور وہ جنگ سے جی چرائیں، پشت دکھائیں، پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، وہ نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ ان کی بقا اسی میں ہوتی ہے کہ جو جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، ٹھونسی گئی ہے، اس جنگ کو لڑیں، اور اس وقت تک وہ جنگ لڑتے رہیں جب تک جیت نہیں جاتے، جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے۔ سید الشہداء علیہ السلام پر جنگ ٹھونسی گئی، سید الشہداء نے وہ جنگ لڑی، آخر تک لڑی، حالانکہ وہ جنگ کی شرائط و حالات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ لڑی۔ جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ بقول ایک شاعر کے، میں اگر اپنے مافِ ضمیر کی ترجمانی اس شعر کی زبان سے کروں تو زیادہ فصیح تر ہوگی کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی صحیح۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر ظلم بغیر جنگ کے نہیں رکتا تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ستم اگر جنگ کے بغیر نہیں رکتا تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ہر جنگ کے اپنے قوانین ہیں اور اپنے تقاضے ہیں۔ تلوار کی جنگ تلواروں سے لڑی جاتی ہے، بندوق کی جنگ بندوقوں سے لڑی جاتی ہے، جہازوں کی جنگ جہازوں سے لڑی جاتی ہے، اور ٹینکوں کی جنگ ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے۔ عزیزان، میڈیا کی جنگ بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی، نظریات کی جنگ تلواروں سے نہیں لڑی جاتی۔ یہ چوتھی جنگ جو تہذیبوں کی جنگ ہے، اس میں اگرچہ قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، لیکن اصل رخ جنگ کا قتل و غارت نہیں ہے۔ اصل رخ اس جنگ کا اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو مسخ کرنا، اسلامی تعلیمات کو پائمال کرنا، اور اسلام سے انسانیت کو دور کرنا اور محروم کرنا ہے۔ اس جنگ کے بانی اور اس جنگ کے مفکرین جنہوں نے یہ جنگ سوچی اور منصوبہ بنایا ہے، منصوبہ سازوں نے اس جنگ کے لیے یہ پلان کیا ہے کہ اگر ہمیں پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے، اس قبضے کے لیے ہمیں ایک جنگ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ جنگ ہے کہ نہ سیاسی جنگ کی ضرورت ہے، نہ اقتصادی جنگ کی ضرورت ہے، اور نہ فوجی اور عسکری جنگ کی ضرورت ہے، چونکہ یہ جنگیں بار بار لڑ چکے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں۔ عسکری اور فوجی جنگیں لڑ چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، اقتصادی جنگیں لڑ چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، سیاسی جنگیں ہار چکے ہیں۔ اس لیے ان کے تھنک ٹینک نے، ان کے منصوبہ بنانے والوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم غلط محاذ پر لڑتے رہے ہیں، صدیوں سے لڑ رہے ہیں، کئی سو سال سے لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ محاذ غلط انتخاب کیا تھا، اس لیے ان کا یہ نتیجہ یہ نکالا اپنی سوچ کا کہ چونکہ ہم غلط محاذ پر لڑتے رہے ہیں، ہار گئے، اب ہمیں صحیح اور اصلی محاذ کی ضرورت ہے، اس محاذ پر جا کر ہم جنگ شروع کریں تاکہ کامیابی ہماری ہو۔ اور اس دفعہ عزیزان تشخیص درست دی ہے انہوں نے۔ اگر کسی قوم کے خلاف سیاسی جنگ جیت بھی لی جائے، ضروری نہیں کہ وہ قوم مٹ جائے۔ اگر کسی قوم کے خلاف فوجی جنگ جیت بھی لی جائے، وہ قوم ضروری نہیں کہ مٹ جائے۔ اگر کسی قوم کے خلاف اقتصادی جنگ جیت بھی لی جائے، وہ قوم ضروری نہیں کہ مٹ جائے۔ لیکن اگر کسی قوم کے خلاف نظریاتی جنگ جیت لی جائے،
اگر کسی قوم کے خلاف آئیڈیالوجیکل جنگ جیت لی جائے، اگر کسی قوم کے خلاف افکار کی و دین کی و تہذیب کی جنگ جیت لی جائے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، پائمال ہو جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کے اس جنگ کا انہوں نے آغاز کیا۔ اس جنگ کے آغاز کے لیے جو اہتمام کیا انہوں نے، جو لشکر تشکیل دیا، وہ بڑا ہے۔ میں نے اس لیے اشارہ کیا آغاز میں کہ ہم ایک بہت پیچیدہ زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت پیچیدہ زمانے میں، ایسا پیچیدہ زمانہ جس نے ہمیں الجھا دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لی ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مبتلا کر کے اور بڑے بڑے نقصان ہمارے کر رہا ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈال دیا، ہمیں لوڈ شیڈنگ کی مشکل میں ڈال دیا، ہمیں مہنگائی کی مشکل میں ڈال دیا، ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں ڈال کر ہمارے بڑے بڑے نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی اس کی مثال اگر میں دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کھیت ہو اور اس کھیت میں کوئی فصل لگی ہوئی ہو، اس فصل میں جانور چھوڑ دیں، وہ جانور آپ کی فصل کھانا شروع کریں، اور پھر اعلان کروا دیا جائے کہ آپ کے کھیت میں جانور داخل ہو گئے ہیں، آپ گھر کے سارے افراد اٹھ کے جائیں جانور نکالنے کے لیے، اور پیچھے آپ کا گھر جلا دیا جائے، لوٹ دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ یعنی آپ کو فصل بچانے میں لگا دیا، وہاں بھی انہوں نے کروایا حملہ، وہ جانور انہوں نے ہی چھوڑے، لیکن اس لیے چھوڑے تاکہ آپ گھر خالی کر کے جائیں، تاکہ آپ کے گھر کا صفایا کر دیا جائے۔ آپ جب کھیت بچا کے واپس آتے ہیں، کھیت جانور کھا چکے ہوتے ہیں، گھر جانوروں کے مالک لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہی ٹریجڈی ہے عزیزان۔ اس وقت اس ملک کے اندر انہوں نے درندے وحشی جانور چھوڑے ہیں، اور ان جانوروں میں ہمیں الجھا کر ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے۔ پاکستان کی کوئی چیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، پاکستان کی کسی چیز پر پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے، نہ اس مٹی پر اور خاک پر پاکستان کا کنٹرول ہے، نہ اس حکومت پر پاکستان کا کنٹرول ہے، نہ اس قوم پر پاکستان کا کنٹرول ہے، نہ اس کے اندر ہونے والے امور پر پاکستان کا کنٹرول ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے لے لیا، ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مبتلا کر کے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈال کر۔ بہت ہی پیچیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ جنگ شروع ہوئی۔ پیچیدہ منصوبہ بندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچیدہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، پیچیدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سادہ لوہی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، چونکہ اب دشمن سادہ نہیں ہے۔ جب بیوقوف دشمن ہوا کرتا تھا تو سادگی سے جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن جب دشمن چالاک ہے، وہ شیطان، اور شیطان کا بھی استاد، آج کل آسانی سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستانی قوم کے نام، ملت پاکستان کے نام ایک پیغام تاریخی صادر فرمایا تھا۔ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے امام راحل نے ایک پیغام دیا تھا۔ اس پیغام کے اندر بہت سارے نکات بیان فرمائے، جن میں سے ایک یہ نکتہ بھی تھا کہ ملت پاکستان کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہیں، جو مشکلات درپیش ہیں، اور جو دشمن ان پر آ کر مسلط ہوا ہے، اس قوم کو ان حالات کی پیچیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دشمن کی چالوں کی پیچیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت، آج سے 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے اس عظیم رہبر نے ملت پاکستان کو جگایا کہ آپ کے خلاف ہونے والی سازشیں اور آپ کے خلاف بننے والے منصوبے اتنے پیچیدہ ہیں کہ اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی اور آپ نے حالات نہ سمجھے تو حالات کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں پاکستانی کے علاوہ سب محفوظ ہیں، پاکستانیوں کے علاوہ سارے محفوظ ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی ایمبیسڈر یہاں مرا ہو، کبھی کوئی سفیر یہاں مرا ہو، کبھی کوئی غیر ملکی تاجر یہاں مرا ہو، کوئی غیر، سارے مرتے ہیں تو پاکستانی، شیعہ مرتا ہے تو بھی پاکستانی، سنی مرتا ہے تو بھی پاکستانی، فوجی مرتا ہے تو پاکستانی، پولیس والا مرتا ہے تو پاکستانی مرتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے جنگ کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ اس حکمت عملی کے لیے انہوں نے بہت پہلے سے سوچ کے رکھا تھا
کم از کم 100 سال پہلے کی منصوبہ بندی ہے. اس کے لیے ایک بنیادی قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ان کے اندر طاغوتی و استعماری فرقے بنائے گئے، جو حکمت عملی ابھی تک جاری ہے. باقاعدہ طور پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آج سے شاید 80-90 سال پہلے قرآن اٹھا کر سامنے لہرا کر، ونسٹن چرچل نے یہ قرآن لہرا کر برطانوی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب محفوظ ہے ہم مسلمان دنیا پر قبضہ نہیں کر سکتے. اس کتاب کو ختم ہونا چاہیے، اس کی تعلیمات کو ختم ہونا چاہیے. مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا جو حربہ اور ہتھیار انہوں نے تاریخی استعمال کیا، جو بنو امیہ پہلے کر چکے تھے اور آج یہ نسل بنو امیہ استعمال کر رہی ہے، وہ ہے تفرقے کا ہتھیار. کہ مسلمانوں کے اندر جتنا تفرقہ گہرا ہوگا، جتنا تفرقہ زیادہ ہوگا، یہ کمزور ہوں گے، بٹ جائیں گے، اور اس صورت میں ان کے اندر ایسی دراڑیں اور خلیجیں بنے گی جن کے اندر گھسنا آسان ہوگا. اور وہ ہو گیا عزیزان. آج پاکستان کے اندر خلیجیں بنی ہوئی ہیں. پاکستانی کا دشمن بنا دیا گیا ہے. پاکستانی سے نفرت کرتا ہے. اس وقت پاکستانی کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. پاکستانی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. یہ ٹریجڈی پاکستانی کے ساتھ کی گئی ہے، انجام دی گئی ہے. پہلے قدم کے طور پر آغاز اس منصوبے کا یہ ہوا کہ ایسے فرقے مسلمانوں کے اندر ایجاد کریں. فرقوں کی لمبی تعداد ہے، مقصود وہ سارے فرقے یہاں بیان کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کام ابھی بھی جاری ہے. ابھی نئے فرقے بنائے جا رہے ہیں، نئے مسائل تفرقے کے مسلمانوں کے اندر چھیڑے جا رہے ہیں. یوں نہیں کہ فقط شیعہ اور سنی کے اندر تفرقہ ہو رہا ہے، نا، شیعہ کے مابین بھی تفرقے کے منصوبے ہیں، سنیوں کے مابین بھی تفرقے کے منصوبے ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ بریلوی اور دیوبندی کے درمیان تفرقہ ہے. بریلوی اور بریلوی کے درمیان بھی تفرقے کے منصوبے ہیں. شیعہ کے درمیان آپس میں بھی تفرقے کے منصوبے ہیں. اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی یہ کی کہ ایسے فرقے ایجاد کیے جائیں جن کا کام فقط مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا ہو، اور ہر وہ عمل کریں جس سے مسلمان تقسیم ہو اور کمزور ہو اور ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہی فرقہ انہوں نے یہ کام انجام دیا. انہوں نے یہ فرقہ بنا کر، جس فرقے کا آغاز ہی قتل و غارت سے ہوا. یہ فرقہ جس نے، یہ گروہ جس کو مذہب کی شکل دی گئی استعماری قوتوں کے ذریعے سے، اس کے لیے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن مشرب ناب کے اندر جو پہلے شمارے اگر آپ کو مل جائیں کہ کس طرح یہ فرقہ وجود میں آیا، آپ پڑھیں کہ ایک برطانوی کرنل وہ آیا اس علاقے میں عثمانی حکومت کے زمانے میں، اور آ کر اس نے مسلمان خلافت، عثمانی خلافت کو توڑنے کے لیے جو انجام دیے، جو کام انجام دیے، جس کا نام بھی سب جانتے ہیں آپ، لارنس آف عرب جس کو کہا جاتا ہے. لارنس آف عرب اس کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ آیا، اس نے عربی تہذیب اپنائی، عربی لباس پہنا، عربی زبان سیکھی، اور کتنی جگہوں پر مسجدوں میں نماز پڑھاتا رہا. وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن داڑھی رکھ کے وہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتا رہا. اس نے شادی بھی انہی کے ہاں کی. یہ لارنس آف عرب، اس نے آ کر یعنی ایک شخص نے، ایک برطانوی کرنل نے آ کر پوری عثمانی خلافت کا تیا پانچا کر دیا. کس کی مدد سے؟ اسی گروہ کی مدد سے. یہ گروہ جو نجد میں پیدا ہوا، اور اس نے سب سے پہلے نجدیوں کا خون بہایا. قتل و غارت کی بنیاد ہی اسی بات پر تھی. وہ اعداد و شمار میرے ذہن میں، ابھی میں اگر بتانا شروع کروں سارا وقت اسی میں چلا جائے گا.
کہ جو کچھ ظلم انہوں نے کیا، کبھی بھی کسی غیر مسلم کے خلاف کوئی نہ بیان دیا آج تک انہوں نے، نہ زبان کھولی انہوں نے، نہ کوئی قدم اٹھایا. ہر قدم مسلمانوں کے خلاف اٹھایا. ہر اس آدمی کو دین سے باہر سمجھا جو ان کے نظریے کے سے ہٹ کر ہے. یہی جرم ہوتا اس کا کہ چونکہ آپ ہمارے نظریے کے تابع نہیں ہیں لہذا آپ دین سے باہر ہیں اور آپ کا قتل واجب ہے. عزیزان، اس گروہ نے لاکھوں اہل سنت قتل کیے، لاکھوں اہل سنت. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، پروف تاریخ کا موجود ہے، ان کی تعداد موجود ہے، کس کس علاقے میں کتنے افراد انہوں نے قتل کیے. کس بہانے سے قتل کرتے، جو بھی ان کی معمولی سے بھی اگر اختلاف ہوتا کسی چیز میں، فوراً اس کا جواب خنجر تھا اور تلوار اور سر کاٹنا اور گلا کاٹنا. اس قدر لاشیں گراتے تھے یہ، بعض علاقوں پر یہ حملے کرتے اور اس قدر لاشیں گراتے کہ ان کے گھوڑوں کے راستے بند ہو جاتے لاشوں کے ذریعے. انہی دنوں میں انہوں نے سب سے بڑا ظلم جو کیا، ایک کربلا پر حملہ کیا. کربلا پر حملہ کر کے کربلا کے مزاروں کو پہلے لوٹا. آپ کو معلوم ہے مومنین جاتے ہیں، نظر نیاز زیادہ پیش کرتے ہیں وہاں سونے کی ذریعے بنی ہوئی تھی، سونے کے دروازے بنے ہوئے تھے. ظاہر مومنین اپنی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں ان مزارات پر، بہت کچھ نذرانے دیتے ہیں. وہ نذرانے اس وقت یعنی آج سے 70 سال پہلے شاید کروڑوں کی مالیت کے نذرانے وہ پہلے لوٹے. صرف ایک جگہ پر انہوں نے حملہ کیا، 60 اونٹوں کا مال لوٹا انہوں نے، 60 اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے. اس کے بعد مزارات کو مسمار کیا اور اس کے بعد دریائے فرات کا پانی بہا کے قبروں کو، مزاروں کو مسمار کر کے ملا دیا گیا مٹی میں. کیوں؟ چونکہ ان کے نظریے میں یہ چیز جائز نہیں. اس سے پہلے لاکھوں اہل سنت کا قتل ہو چکا تھا. وہی چیزیں جو آج ہمارے یہاں نہیں بیان کی جاتی اور کسی کو معلوم بھی نہیں. یہ گروہ مسلمانوں کے اندر سے نہیں پیدا ہوا، باہر سے مسلمانوں کے اندر ایجاد کیا گیا ہے تاکہ ہمیشہ مسلمان دشمنی میں رہیں، تفرقے میں رہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اسی پاکستان کے ملک کے اندر شیعہ سنی بھائی تھے، عزاداری کی مجالس اہل سنت برپا کیا کرتے تھے. بہت سارے شہروں کے اندر اب بھی تازیوں کے جلوسوں کے لائسنس اہل سنت کے نام ہیں، سبیلیں اہل سنت لگاتے ہیں، اب بھی لگاتے ہیں. مجالس کے اندر نذر و نذرانے پیش کرتے ہیں. میں خود کراچی میں ایک جگہ عشرہ پڑھا، عشرہ محرم. اس عشرہ محرم کے دوران ایک آدمی کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کریں، اہل سنت ہیں. میں نے کہا وہ اہل سنت ہماری مجلس میں دعا لے کر آئے ہیں التماس دعا کرانے کے لیے؟ تو کہا ہاں وہ تو نہ صرف دعا کرانے آئے ہیں بلکہ روزانہ اسی مجلس کو روزانہ جو تبرک کھلایا جاتا ہے 7 دیگیں، وہ روزانہ ایک اہل سنت کے آدمی ہیں وہ دیتے ہیں روز آ کر اس مجلس میں. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں. محبین اہل بیت ہیں اہل سنت، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اہل سنت. کب شروع ہوا یہ فتنہ؟ کب شروع ہوئی دوریاں؟ کب سے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا؟ جب سے اس فرقے نے زور پکڑا، آگ لگا دی پوری دنیا اسلام کے اندر. لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک اندرونی نظریاتی یا مذہبی مسئلہ تھا، نہ ہرگز. یہ در حقیقت ہراول دستہ ہے اس شیطانی منصوبے کو عملی کرنے کا جس کے تحت تہذیبوں کی جنگ شروع کرنا تھی. ایک ایک کر کے یہ ظلم و ستم کرتے رہے.
یمن میں جتنے مزار بنے ہوئے تھے صحابہ کے سب مسمار کیے. طائف کے اندر عبداللہ ابن عباس کا مزار، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، معروف شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس، ان کے مزار کو توہین آمیز طریقے سے مسمار کیا. طائف شہر کے اندر. مکہ میں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے مزارات کو مسمار کیا مکہ کے اندر. یہ سب مزار بنے ہوئے تھے. تصویریں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں اس وقت. اس زمانے کی ان مزارات کی تصویریں موجود ہیں. خوبصورت مزارات مومنین نے بنائے ہوئے تھے. ایک ایک کر کے سب مزارات مسمار کیے. صحابہ، شہداء، زوجات رسول، اولاد رسول. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی اولاد بقیع میں دفن ہیں، ان کے مزارات مسمار کیے. رسول اللہ کی ازواج کی قبریں بقیع میں ہیں، ان کو مسمار کیا. صحابہ کی قبریں، جلیل القدر صحابہ بقیع کے اندر مدفون ہیں، ان کی قبریں مسمار کی. توہین آمیز طریقے سے ان کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے. اور پھر ائمہ بقیع کی قبریں مسمار کی گئی، مزارات مقدسہ مسمار کیے گئے، بے حرمتی کی گئی ان کی. اور سب سے بڑھ کر آخر میں رسول اللہ کے روضہ اقدس کو مسمار کرنے کی مذموم کوشش کی. وہ بھی کس طریقے سے؟ نہ بلڈوزر کے ذریعے. پہلے ایک کہانی بنائی کہ ہم اس کو مسمار کرنے کے لیے ایک جھگڑے کا ماحول پیدا کریں، یعنی دو گروپوں میں جھگڑا ہو اور اس جھگڑے کے اندر پھر یہ مزار گر جائے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو لڑائی ہو رہی تھی دو گروپوں میں اور اس جھگڑے میں یہ گر گیا. کس طرح سے گرائیں گے؟ باقاعدہ توپوں کے گولے مار مار کے رسول اللہ کے مزار کو ویران کرنے کی انہوں نے کوشش کی، توپوں کے ذریعے سے. اور اس کے بعد سے آج تک مسلسل کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن انہوں نے یہ کوئی قدم مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے، مسلمانوں کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو. ہر ملک کے اندر گئے، آگ لگائی، ویرانی مچائی، کفر کے فتوے دیے. ہر وہ آدمی جو ان کے نظریات کا حامی نہ ہو اس کو کہا یہ دین سے باہر ہے، یہ واجب القتل ہے. یعنی باقاعدہ جا کر اعلان کرتے کہ یا توبہ کرو یعنی مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو. یہ نہیں کہتے تھے. مثلا اگر کسی نے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دی تو اس کو کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ، توبہ کرو اور اسلام قبول کر لو یا پھر قتل کر دیں گے. خوارج امیر المومنین کے زمانے میں ایک گروہ تھا، جاہل، اجڑ، نافہم، احمق. امیر المومنین سے یہ کہا کہ جب ان کے خلاف وہ سازش کی گئی جنگ صفین میں، قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، تو کہنے لگے کہ اب یہ جنگ قرآن کے خلاف ہے، ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑتے، جنگ بند کی جائے. حضرت نے انہیں سمجھایا کہ یہ سازش ہے، یہ منصوبہ، یہ مکاری ہے، دھوکے میں مت آؤ. تلواریں امیر المومنین کے خلاف نکال لی انہوں نے. مجبور ہو کر امیر المومنین نے جنگ بند کروائی بہت ناگواری کے ساتھ. جب جنگ بند ہو گئی پھر کہنے لگے کہ اب اس میں ثالث بٹھایا جائے فیصلہ کرنے کے لیے. اس سے بھی روکا حضرت نے، نہیں مانے، اڑے رہے، اپنی جہالت پر اصرار کرتے رہے. بہت عجیب ماجرا ہے یہ. کا ثالثی مانو، ثالثی پہ جب راضی کر لیا پھر اس کے بعد حضرت نے اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ میری طرف سے یہ جائے گا. کہا نہ، یہ نہیں ہمیں قبول، ہم خود نمائندہ انتخاب کریں گے. اپنے میں سے ایک نمائندہ انتخاب کیا، خود انتخاب کیا کہ یہ جائے گا. وہ نمائندہ سادہ لو، وہ جا کر مذاکرات ہار گیا، مکاری میں آ گیا، دھوکے میں آ گیا. دھوکے میں آنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا سب دھوکا ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ اب امیر المومنین کے پاس آئے. معاذ اللہ، توجہ فرمائیں کیا کیا انہوں نے تاریخ میں. امیر المومنین کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں، آپ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. معاذ اللہ. علی کو
رکن دین کو، رکن اسلام کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں. جب امیر المومنین دیکھا کہ آپ حد سے گزر گئے ہیں، پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ان کو تحقیق کیا جنگ نہروان کے اندر. یعنی سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے کفر کا امیر المومنین پر لگایا. یہ تکفیری گروہ جو پھیل گیا ہے پورے جہان کے اندر، پوری اسلامی دنیا کے اندر و غیر اسلامی دنیا کے اندر، جس کا کام فقط مسلمانوں کو کافر قرار دینا ہے، مسلمانوں کو دائرہ دین سے خارج کرنا ہے. جو رسول پر درود پڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو سلام پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو دعا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو نماز پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو ادھر دیکھے گا کافر ہو جائے گا، جو ادھر دیکھے گا وہ کفر ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے. ہر کافر ہو گیا پس مارو اس کو، واجب القتل ہے. مقدسات کی توہین اور مسلمانوں کی تقسیم، یہ ایجنڈا اس کا. اس کی پوری تاریخ میں اگر اس کے علاوہ کچھ آپ کو ملے دکھائیں. کتنا مقرر؟ یہ دو کام کیے انہوں نے پوری تاریخ کے اندر. مسلمانوں کو تقسیم کیا، اسلام کو مسخ کیا، اسلام کو پائمال کیا، کمزور کیا. اور کہیں بھی آپ توجہ فرمائیں، کہیں بھی غیر مسلم کے خلاف کہ جب غیر مسلموں نے حملہ کیا اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، وہاں نہیں بولے. اور بہترین دلیل یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے سامنے 11 ستمبر کو قرآن کو ان ناپاک موجودات نے وہاں آگ لگائی. اگر روئے زمین پر کوئی بولا ہے اگر، تو وہ فقط شیعوں کا رہبر بولا ہے. سید علی خامنئی کی آواز اٹھی ہے. امت حزب اللہ میدان میں آئی ہے. آپ نے سنا کسی عرب حکمران حکومت کی طرف سے مذمت بھی نہیں سنی، آپ نے بیان بھی نہیں سنا، کوئی اخباری بیان بھی نہیں دیا کسی نے. کیونکہ ان کی ماموریت قرآن کا دفاع کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے. انہیں جو منشور دیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ نے خبردار. اور چونکہ پاکستانی حکومت، پاکستانی حکمران اور سیاستدان یہ سب لقمہ خوار ہیں، یہ سب حرام خور ہیں، یہ حرام خور ہیں، یہ سعودی عرب کے پیسے کھاتے ہیں، یہ امریکہ سے پیسے کھاتے ہیں. جس بات پر ان کے آقا نہیں بولتے یہ بھی نہیں بولتے. آپ نے دیکھا میڈیا پر خبر تک نہیں دی انہوں نے، قرآن جلنے کی تصویر بھی نہیں پیش کی انہوں نے. چونکہ وہ خاموش ہے یہ بھی خاموش ہے، انہیں تو خاموش رہنا ہی ہے، اس لیے کہ ان کا منشور یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں. قرآن کو آگ لگانا، وہ بھی اعلان کر کے روز روشن، یہ کوئی کم بات ہے؟ عزیزان یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، یقین جانیں شرمساری کی بات ہے کہ ایسے زمانے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے مسلمان کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، جہاں پر عزاداروں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، جہاں پر مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جہاں پر کلام خدا کو روز روشن آگ لگائی جا رہی ہے، اور ہم اس زمانے میں زندہ اپنے گھروں میں کھا پی رہے ہیں. ہم عیش سے زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی. ہم اپنے ایک روزہ رکھ کے اپنی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم نے دین پر عمل کر دیا ہے. مقصود ان کا یہی ہے کہ اسلام کو اتنا بدنام کر دیا جائے، اتنا بدنام کر دیا جائے کہ تب مسلمان بھی اسلام سے دور ہو جائیں، مسلمان بھی اسلام سے دور ہو جائیں.
اس کے لیے اسلام کے نام پر درندے پالے جو ہرگز مسلمان نہیں ہیں، جو اتنا انسانیت سوز ظلم کرتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ان کا اسلام کے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے ان کا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بعض مسلمان فرقوں کے علماء و سربراہوں کو چاہیے کہ وہ کھل کر ان درندوں کی مذمت کریں اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، کھل کے اظہار کریں کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کہ حقیقتاً ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خونخوار بھیڑیے پالے گئے اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر یہ کام کریں۔ کیوں گلے کاٹ رہے ہو؟ کیوں قتل عام کر رہے ہو؟ کیوں خودکش حملے عزاداروں پر کرتے ہو، روزہ داروں پر کرتے ہو؟ اسلام کے نام پر جنت جانے کے لیے۔ اور اس اسلام کا جو نام بھی سنتا ہے وہ کبھی بھی اپنی نسلوں کو بھی مسلمان ہونے نہیں دے گا۔ اگر یہ اسلام ہے جس اسلام میں یہ کام کروائے جاتے ہیں کہ مسلمان ہی کو اڑاؤ، تو اس اسلام میں کون آئے گا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیا جو آپ کی خدمت میں پڑھی میں نے، فَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس آیہ میں عزیزان یہی ہمارے آج کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آیا بتا رہی ہے کہ اگر تم خاموش بیٹھے، اگر آپ لوگوں نے عکس العمل نہ دکھایا تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس آیہ کا سادہ سا مطلب یہ ہے، آسان ترجمہ کروں، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر بعض لوگ اٹھ کر اپنے دین کا دفاع نہ کریں، اپنے مکتب کی حفاظت نہ کریں، مسلمانوں کی اور مقدسات کی حفاظت نہ کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صومعہ کی جمع صوامع ہے، صاد کے ساتھ، قرآن کی آیت ہے۔ صومعہ کلیسا کو کہتے ہیں جہاں پر عیسائی عبادت کرتا ہے۔ یہ صوامع بھی تباہ ہو جائیں گے۔ وَبِيَعٌ، بیع بیعہ کی جمع ہے، یہ بھی یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی ویران ہو جائیں گی، نمازیں بھی ویران ہو جائیں گی، نماز جماعت و جمعہ بھی ویران ہو جائے گی، اور مساجد بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ کی عبادت انہیں عبادت گاہوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسیحی ایک کلیسا میں جاتا ہے، یہودی کنیسہ میں جاتا ہے، اور مسلمان مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر تم نہ اٹھے اور دفاع نہ کیا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر حکم خدا پر بعض لوگ نہ اٹھیں اور اٹھ کر ان مقدس مقامات کا حفاظت و دفاع نہ کریں اور حملہ وروں کو نہ روکیں، تو تمام روئے زمین پر بنی ہوئی عبادت گاہیں ساری تباہ ہو جائیں گی۔ دوسری آیت میں لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر لوگ دفاع نہ کریں، اٹھ کے کھڑے نہ ہوں، قیام نہ کریں، اپنے فریضہ ادا نہ کریں، زمین میں فساد پھیل جائے گا، زمین میں تباہی پھیل جائے گی، زمین میں دہشت گردی پھیل جائے گی۔ لفسدت الارض، فساد ہی فساد ہر طرف ہوگا۔ اگر دین کو پائمال کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے درندہ صفت گروہ بنائے جاتے ہیں، تکفیری گروپ بنائے جاتے ہیں، اور جو کھل کر ہر ملک کے اندر دھندناتے پھرتے ہیں اور شیطانی مہرے ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ایسے میں مومنین کا، وہ مسلمین کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ تفرقے کو ہوا دیتے ہیں تو دفاع یہ ہے کہ آپ اتحاد کا پرچار کریں۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ تلوار کی جنگ کا جواب تلوار سے دیا جاتا ہے، بندوق کی جنگ کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے، جہاز سے لڑی جانے والی جنگ کا جواب جہاز سے دیا جاتا ہے، اور قلم سے لڑی والی جنگ کا جواب قلم سے دیا جاتا ہے۔ میڈیا کے اوپر لڑے جانے والی جنگ کا جواب میڈیا سے دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو کر اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے،
تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں. تفرقے کا جواب تفرقے سے نہیں ہوتا. تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے. یوں نہیں کہ اگر کوئی نادان مولوی یا کوئی نادان مذہبی کسی مسجد کو استعمال کر کے اگر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے تو دوسری مسجد بھی اپنا لاؤڈ سپیکر آن کر کے باقی کسر یہ نکال دے. تفرقے کا جواب وحدت ہے. تفرقے کا جواب اتحاد ہے. نہ کہ اگر وہ تفرقہ 2 قدم پھیلاتے ہیں ہم 10 قدم پھیلائیں گے. اگر وہ آدھا گھنٹہ تفرقہ پھیلاتے ہیں ہم 10 گھنٹے تفرقہ پھیلائیں گے. یہ تو جواب تفرقہ نہیں ہے. یہ تو دشمن کے منصوبے کا حصہ بننا ہے. ہمارا دین مقدسات کا احترام سکھاتا ہے. دین ہوتا ہی وہ ہے. بلکہ قرآن میں صریح قرآن کا فرمانا ہے کہ خبردار بت پرستوں کے جھوٹے بت کی بھی توہین نہیں کرنا. توہین نہیں کرنا. کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ان کی بت کی توہین کی، ان کی مورتی کی توہین کی، وہ تمہارے خدا کی توہین کریں گے. ہم صرف اپنے جذبات ٹھنڈے کریں، اپنے دل کی بڑھاس نکالیں. بعض غیر ذمہ دار لوگ جو نہ قوم کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے، نہ دین کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے، نہ احساس ذمہ داری ان کے اندر موجود ہے، نہ کہیں جواب دہ ہیں، نہ کہیں جواب گو ہیں، غیر ذمہ دارانہ طور پر اظہارات کر کے بعض اوقات دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. نہ، ہم جس مذہب کو نہیں مانتے اس مذہب کی توہین کا ہمیں حق نہیں بنتا. عزیزان، ہم سکھ تو نہیں ہیں الحمدللہ، ہیں نہیں نا، نہیں مانتے سکھوں کو ہم. آیا گرو نانک کی توہین کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں گرو نانک کو نہیں مانتا. اس سے زیادہ حق نہیں بنتا. آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ توہین نہیں کر سکتے اس کی. اگر آپ اس کی توہین کرو گے گرو نانک کی تو پھر سکھ بھی آپ کے مقدسات کی توہین کرے گا. اس کو بھی حق بنتا ہے. جس دلیل سے آپ نے اپنے لیے حق بنا لیا اسی دلیل سے وہ بھی اپنے لیے حق بنا لے گا. اور اگر میں نے دیکھیں، آج سکھ شیعہ کے مقدسات کی توہین نہیں کر رہے، لیکن اگر میں چلا جاؤں کسی سکھ شہر میں یا سکھوں کی آبادی میں جا کر اور وہاں پر خوب جلی کٹی سناؤں سکھوں کے مقدسات کو، اور کل کو وہ مجھے شیعہ سمجھ کر، شیعہ روحانی عالم سمجھ کر وہ آئیں اور آ کر شیعہ مقدسات کی انتقام میں توہین کرنا شروع کریں، تو یہ بتائیں کہ یہ توہین سکھ کر رہا ہے یا میں کروا رہا ہوں؟ میں کروا رہا ہوں. یہ میں کروا رہا ہوں. یہ توہین کرنا بھی جرم ہے، توہین کروانا بھی جرم ہے. مذاق اڑانا بھی جرم ہے، مذاق اڑوانا بھی جرم ہے. دین اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تشیع ہمیں اجازت نہیں دیتا. تشیع با ادب مذہب ہے، مؤدب دین ہے، اور با ادب ائمہ کا مذہب ہے. آپ ائمہ کی تعلیمات میں، میں یہاں ایک طالب علم ہونے کے، دین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دنیا کا بڑے سے بڑا محقق، کوئی اسکالر اٹھ کر آئے، ائمہ اطہار کی تعلیمات کو الف سے لے کر یہ تک ڈھونڈے پڑھے، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک حرف بے ادبی کا تلاش کر کے نکال کر لے گئے، ایک چھوٹا سا بے ادبی کا ایک جملہ نکال کر لے آئے کہ ہمارے کسی امام معصوم نے کسی کے بارے میں کبھی بے ادبی کی ہو. با ادب دین ہے، با ادب ائمہ ہیں، با ادب نبی ہیں.
ہم کفر کا انکار کرتے ہیں لیکن کافر کی توہین نہیں کرتے. رسول اللہ نے نہیں کی. توہین کا حق نہیں بنتا, کسی کو بھی نہیں بنتا. جس نے اپنے لیے بنا لیا غلط بنایا ہے. بعض غیر ذمہ دار ہیں, وہ ممکن ہے پاکستان سے باہر کوئی غیر ذمہ دارانہ کام کرے. آج کی دنیا مواصلات کی دنیا ہے, فوری رابطے کی دنیا ہے. آج اگر یہاں سے 20,000 کلومیٹر ادھر بیٹھ کر کوئی بات کرے, یہاں اس کی بات اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے, چھپی نہیں رہتی. یہی بات جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ خود دیکھ لینا, کل کو یہ ساری دنیا سن رہی ہوگی, ساری دنیا تک یہ آواز پہنچ جائے گی. اگر میں کوئی یہاں غیر ذمہ دارانہ حرکت کروں اور میرے غیر ذمہ دارانہ حرکت کے نتیجے میں لبنان میں یا سعودیہ کے اندر کسی شیعہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے, ذمہ دار میں ہوں. مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ توہین کیوں کروائی تم نے. عزیزان, ڈر کے نہ یہ کہ ڈر کے ہم یہ کام کریں نا, دین ہمارا اجازت نہیں دیتا. اگر آپ اپنی نجی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے دین کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں. مقدسات کی بے حرمتی کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی صلہ نہیں ہے اس کا, لیکن نقصان ہے اس کا. مقدسات کی بے حرمتی, یہ ان کا منشور ہے کہ اس وقت زور سب سے زیادہ مقدسات دین کی بے حرمتی پر لگایا ہوا ہے. ہر ایک کی زبانی یہ کام کروائیں. میں صرف آپ کو ایران کی مثال دیتا ہوں. ایران جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے, ولایت فقیہ, نظام ولایت خدا نے جو بنایا, نظام امامت و ولایت, اس کی ایک جھلک اس وقت اس سرزمین پر برقرار و قائم ہے. اس جگہ پر بھی انہوں نے اپنے جو گماشتے بنائے, وہاں پر, کیونکہ وہاں کی خبریں ادھر نہیں آتی, ہمارا میڈیا اس کو کوریج ہی نہیں دیتا. آئے دن ایران کے اندر کوئی ایسا مرتد, کوئی ایسا گمراہ پیدا ہوتا ہے جس کا کام فقط مقدسات کی بے حرمتی کرنا ہے. اس وقت کتنے لوگ ایران کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو شیعہ ہیں, یعنی شیعہ فیملی میں پیدا ہوئے. شیعہ اس معنی میں ہے کہ شناختی کارڈ شیعہ والا ہے, ماں باپ اس کے شیعہ ہیں, لیکن بیٹا مرتد ہے, یونیورسٹی کا ٹیچر ہے, پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کر مقدسات دین کی بے حرمتی کرتا ہے. یہ ایک شیعہ کا بیان ہے, توجہ فرمائیں. ابھی ایران کے اندر ایک مرتد ایسا پیدا ہوا جو ابھی موجود ہے. اس مرتد نے یہ بیان دیا کہ علی علیہ السلام نے جو تندی دکھائی تھی بدر اور خیبر میں اور احد و خندق میں, یہ کربلا کا واقعہ اس کا نتیجہ تھا. اگر وہ بدر و خیبر میں یہ کام نہ کرتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. یعنی اس نے کیا کہا کہ کربلا کے واقعہ درست تھا, ان لوگوں نے اپنا انتقام لیا. کیوں کہ سید الشہداء کے والد نے ان کے بندے مارے, انہوں نے آ کر ان کی اولاد مار دی. یہ مرتد ہے یہ انسان. یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ یوں نہیں کہ پڑھ کے کتابیں پڑھ کے یہ دماغ خراب ہو گیا اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں نا. دماغ خراب نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھرے ہوئے بریف کیس ملتے ہیں, ڈالروں کے بریف کیس ملتے ہیں, ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں. آپ کو پتہ یہ لڑکی جو بنگلہ دیش کی تھی, وہ ملعون تسلیمہ نسرین, اس سے کتاب لکھوائی گئی, سلمان رشدی سے کتاب لکھوائی گئی. یعنی اس وقت جو بھی مقدسات اسلام کی توہین کرتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے. سلمان رشدی کو کتنے ایوارڈ ابھی تک مل چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے اسلام کی بے حرمتی کی. تسلیمہ یوں نہیں کہ کسی شبہ کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں, نافہمی کی وجہ سے. نہ سمجھتے ہیں سب کچھ, شیعہ ہو یا سنی, نجدی ہو یا کوئی,
جو بھی مقدسات دین کی توہین میں اس وقت مشغول ہے وہ در حقیقت باہر سے مربوط ہے، اس کے ڈانڈے باہر جا ملتے ہیں۔ نمونے موجود ہیں، فراوان نمونے آپ کو بتا سکتا ہوں میں۔ اس وقت ڈنمارک میں جس ملعون نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی کارٹون، توہین آمیز کارٹون بنائے تھے، اس کو ابھی ملکہ برطانیہ کے ہاتھوں سب سے بڑا ایوارڈ دینے والے ہیں، اعلان کر دیا انہوں نے۔ ملکہ برطانیہ اس کو سب سے بڑا انعام دینے والی ہے، کیوں کہ اس نے آزادی کو فروغ دیا، اس نے آزادی کا ایوارڈ اس کو دینے والے ہیں۔ ہر ملک کے اندر، افغانستان کے اندر ایک نام نہاد مولوی بنایا انہوں نے، اور اس سے قرآن کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہلوائے، اور اس نے کتاب بھی لکھی توہین آمیز۔ پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے بہت اچھالا، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اس نے جرم کیا، اسے سزا ملنی چاہیے، UN کے دفتر میں، اقوام متحدہ کے دفتر میں کابل میں جا کر اس نے پناہ لی، اور اسپیشل ہیلی آیا، ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر اس کو کابل سے لے کر برطانیہ لے گئے اس کو۔ اس وقت برطانیہ میں اسکالر ہے۔ جو بھی آج توہین دین کرتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں۔ یہ لوگ جو نہیں کہ یہاں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے، منصوبے کے تحت، پلان کے تحت ہو رہا۔ ہم فقط ریلی نکال لیتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں، اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ بس یہی انہوں نے کرنا تھا، یہ کر کے اب اگلی دفعہ پھر وہی کام کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، چونکہ انہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ ان سے کچھ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ ان سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ عزیزان، رائے حل کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ جو جرم سستا ہو وہ سارے کرتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو جرم سستا ہو وہ سب کرتے ہیں، لیکن جو جرم مہنگا ہو اس کو کوئی کوئی کرتا ہے، سب کی جرت نہیں ہوتی۔ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا فریضہ اس وقت کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ دین کی مقدسات کی توہین کے جرم کو اتنا مہنگا کر دو کہ کسی کو جرت نہ ہو یہ جرم کرنے کی، اتنا مہنگا ہو جائے یہ جرم۔ مہنگا کیسے ہوتا ہے؟ مہنگا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے۔ ابھی دین کے مقدسات کی بے حرمتی کرنے والوں کو بھاری معاوضے مل رہے ہیں، لیکن وہ اس جرم کی کوئی قیمت ادا نہیں کر رہے، اس لیے کھل کے کرتے ہیں۔ سستا جرم ہے، اسلام کے مقدسات کی توہین سستا جرم ہو گیا ہے۔ نہ صرف سستا ہو گیا ہے بلکہ اس پر انعام بڑا ملتا ہے۔ آپ کے ملک میں بھی موجود ہیں ایسے کالم نگار، آپ کے ملک میں موجود ہیں یہاں پر، کہ وہ بھی پر تول رہے ہیں یہی کام کرنے کے لیے۔ اگر ان کے کالم پڑھیں آپ اخباروں کے اندر، اس سے بو آتی ہے اسی طرح کی کہ کل کو ان میں سے بھی ایک سلمان رشدی پیدا ہونے والا۔ باتیں کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، آ کر باتیں کرتے ہیں اس طرح کی۔ یہ غیر ذمہ دار پٹھو جو اس وقت پاکستان پر اقتدار پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ دہشت گردی کے واقعات رک سکتے ہیں اگر 21 رمضان کا جلوس بند ہو جائے، یہ کس قدر بےہودہ بکواس ہے یہ کہ جلوس بند ہو جائے دہشت گردی رک جائے گی؟ اگر قدس ریلی رک جائے دہشت گردی رک جائے گی؟ اور بعض نادان ان کی حامی ملا دیتے ہیں۔ اس وقت کوئٹہ کے اندر ایسے بے وقوف اور احمق جو نام نہاد اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، وہ ان احمقوں کے ہم زبان بن گئے ہیں اور ان کے ترجمان بن کر انہوں نے بھی یہ راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یہ ریلی نہ نکلتی اتنی شہادتیں نہ ہوتی۔ خوب، آپ پھر ساری چیزوں میں یہی قانون لاگو کریں نا، ساری چیزوں میں یہی قانون لاگو کریں۔ جہاں جہاں دہشت گردی ہوئی ہے ان مراکز کو نہیں ہونا چاہیے تھا،
GHQ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ GHQ نہ ہوتا اس پر حملہ بھی نہ ہوتا، ایجنسیاں نہ ہوتی، چونکہ یہ نہ ہوتی ان پر حملہ بھی نہ ہوتا، پاکستان آرمی نہ ہوتی، پاکستانی فوج نہ ہوتی، پاکستان کی پولیس بھی نہ ہوتی، نماز جمعہ بھی نہ ہوتے، جماعتیں بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، پاکستان میں امن ہی امن ہوتا۔ یہ کون سی بکواس ہے؟ یہ وہ ہے کہ کتے کھلے چھوڑ دو، لوگوں کو زنجیریں میں ڈال دو، تاکہ کوئی بندہ باہر زنجیروں سے آئے نہیں، تاکہ کوئی کتا کاٹے اس کو۔ ان نادانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کتوں کو جکڑا جاتا ہے، لوگوں کو نہیں جکڑا جاتا، عوام کو نہیں باندھا جاتا، درندوں کو لگام دی جاتی ہے۔ درندوں کو لگام دو تم، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کتنے نماز جمعہ ویران ہوئے، دہشت گردی کا واقعہ، نماز جمعہ پہ پابندی لگاؤ گے؟ مساجد پہ پابندی لگاؤ گے؟ جلوسوں پہ پابندی لگاؤ گے؟ کوئٹہ میں اسی جگہ اسی چوک میں عاشور کے جلوس پر فائرنگ ہوئی، تو کیا ہم عاشور کا جلوس بھی بند کر دیں؟ مقصود ان کا یہی ہے کہ یہ بند ہو جائے، چاہتے یہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، چاہتے یہی ہیں کہ اتنا ناامن کر دو دینی مراکز کو کہ کوئی دین کے مراکز کی طرف رجوع بھی نہ کرے۔ ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک، اگر دشمن دین کے مقدسات کو ویران اور ناآباد و غیر آباد کرنا چاہتا ہے، انہیں خالی کرنا چاہتا ہے، ہمارا کام ہے کہ انہیں پہلے سے زیادہ بھریں، انہیں پہلے سے زیادہ بھریں۔ اگر 10 آئے تھے شہید ہو گئے، اب 100 آئیں اس مرکز کے اندر۔ یہ راہیں خالی نہیں رہنی چاہیے عزیزان۔ اگر ہم نے خالی چھوڑ دیا تو ہم نے بھی وہی کام کیا جو دشمن کر رہا ہے۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ اس نے صاف بیان دیا ہے کہ ان جلوسوں کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم نے بھی چھوڑ دیے یہ سلسلے، ہم نے بھی یہ سلسلے اگر بند کر دیے، پھر تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اس لیے تو وہ ان کو ناامن کر رہا ہے۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب تو ہر شہر میں 10 یا 20 یا 40 شہید کرتے ہو، اگر تم ہماری ساری بستی میں مسمار کر کے ہم سب کے بھی گلے کاٹ دو، یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا۔ ہمارے مرد مر جائیں، ہماری عورتیں یہ سلسلے جاری رکھیں گے، بڑے مر جائیں، بچے ہمارے یہ راہ جاری رکھیں گے۔ بچوں کی تربیت ایسی کرو، بچوں کو ڈراؤ مت دھماکوں سے، جہاں زیادہ خطرہ ہو وہاں زیادہ جایا کرو۔ یہ دشمن کو بتانے کے لیے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین یا حسین، بول علی یا حسین یا حسین، حسینیت زندہ باد، مادیت مردہ باد۔ ہرگز احتمالی خطروں سے اپنا دین نہیں چھوڑنا ہم نے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ مقدسات دین کی توہین بہت مہنگی ہو جائے۔ مہنگی ہونے کا مطلب یعنی ان کو قیمت ادا کرنا پڑے۔ اس میں اب کوئی قیمت ان کو ادا نہیں کرنا پڑ رہی ہے، کوئی قیمت ادا نہیں کرتے، صرف معاوضہ لے رہے ہیں۔ جس چیز کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ معاوضہ تو مل رہا ہے، میرا کچھ بھی نہیں لگتا لیکن مجھے ویزا بھی مل جاتا ہے، نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے، شہرت بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مقدسات دین کی توہین کا جرم بہت مہنگا ہونا چاہیے، اتنا مہنگا ہو جائے کہ پھر کسی کو جرأت نہ ہو یہ جرم کرنے کی۔ ہو سکتا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ سلمان رشدی ملعون، اس نے توہین کی ہے، تو یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ آغاز تھا، آخری کتاب نہیں تھی، یہ آغاز تھا۔ امام نے اس لیے حکم دیا کہ اس کو ایسی سزا دو کہ اب کوئی سوچے بھی نہیں، لیکن کسی نے یہ سزا نہیں دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر ملک کے اندر اب پیدا ہو رہی ہیں، ہر ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، باقاعدہ ان کو سہارا دیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔
یہ ناپاک پادری جس نے فلوریڈا میں اعلان کیا قرآن سوزی کا وہ ہو، یا وہ ناپاک ہاتھ جس نے بقی کے مزار مسمار کیے، اگر اس وقت جب بقی کے مزار مسمار ہوئے تھے جہان اسلام اٹھ کے کھڑا ہوتا، امت مسلمہ اعتراض کرتی اور امت مسلمہ اس کی قیمت وصول کرتی اور انہیں قیمت دینا پڑتی یہ مزار گرانے کی، آج یہ پادری کبھی بھی قرآن جلانے کا اعلان نہ کرتا۔ وہ پادری اور یہ مزار گرانے والا ایک ہی نسل سے ہیں، دونوں نسل یزید سے ہیں، دونوں نسل یزید سے ہیں۔ نسل یزید نسب سے نہیں ہوتی، نسل یزید عمل سے ہوتی ہے۔ جو بھی یزیدی عمل کرے وہ نسل یزید سے ہے۔ اور قبیلہ حسین بھی عمل سے ہوتا ہے، وہ بھی عمل سے قبیلہ حسین بنتا ہے۔ کوئی تماشائی قبیلہ حسین میں سے نہیں، کوئی تماشائی قبیلہ حسین سے نہیں۔ ائمہ اطہار نے ہمیں سید الشہداء کی زیارت پڑھنے کا ادب بتایا ہے، اس ادب میں سب کچھ سمجھا دیا، اسی زیارت نامے میں ہمیں سارا دین بتا دیا۔ پڑھتے ہیں نا زیارت نامہ، مجلس کے بعد، نماز کے بعد، ہر جگہ ہر مناسبت سے کہا گیا مستحب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو آپ۔ اس زیارت نامے میں کیا خوبی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ذکر ہے اور اس سے ثواب ہوتا ہے، لہذا بار بار کہا جاتا ہے کہ اب بھی پڑھو، زور کے بعد بھی پڑھو، عصر کے بعد بھی پڑھو، مغرب کے بعد بھی پڑھو، عشاء کے بعد بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو، دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، ہر وقت پڑھو، صرف اس لیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچایا جائے؟ نہ، بلکہ اس لیے بار بار پڑھو کہ اس میں بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے، اس میں بڑی پتے کی اور راز کی بات لکھی ہوئی ہے، وہ راز پتہ چلے، تمہیں کھل جائے وہ راز تم پر۔ وہ راز کون سا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا زیارت نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نہ قاتل ہیں، نہ ظالم ہیں، اور نہ ساکت۔ لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس ظالم پر جس نے قتل کا حکم دیا، اور لعنت ہو اس پر جس نے قتل کا سنا اور خاموش بیٹھا۔ لعنت ہو اس پر جس نے قرآن جلایا، لعنت ہو اس پر جس نے قرآن جلانے کا حکم دیا، اور لعنت ہو اس پر بھی جو قرآن کے جلنے کا سن کر چپ بیٹھا رہا۔ یہی زیارت نامہ سکھا رہا ہے نا، یہ نہیں سمجھا ہم نے۔ یہ سمجھا ہوتا کہ چپ نہیں رہنا، چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا۔ اگر امت چپ نہ رہے بہت سارے جرم رک جائیں گے۔ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اصلی وار کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک پادری نے ناپاک نے بیان دیا ہم قرآن جلائیں گے، پھر اس کے بعد اس سیاسی بیانات شروع ہو گئے، اوباما نے بیان دیا، فلاں نے بیان دیا، اس کو روک دیا کہ نہیں جلانا، اس نے بھی کہا میں نہیں جلاؤں گا، کسی دوسرے نے اٹھ کے جلا دیا۔ یہ کیا تھا؟ ٹیسٹ تھا مسلمانوں کا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے سنی ہے خبر عرب دنیا میں کچھ ہوا؟ پاکستان میں کچھ ہوا؟ بر صغیر میں کچھ ہوا؟ انڈونیشیا ملیشیا میں کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر تھوڑا سا حرکت ہوئی تو فقط ایک ملک کے اندر ہوئی، اور وہ ایران میں، باقی پوری دنیا چپ بیٹھی۔ 57 اسلامی ممالک خاموش، 1.5 ارب مسلمان آبادی خاموش اور ساکت۔ یہ ٹیسٹ کرنا تھا نا اسے کہ ان کی پاک ترین یعنی دکھتی رگ، قرآن مسلمانوں کی دکھتی رگ ہے۔ قرآن سب کچھ ہے ہمارا، قرآن سب کچھ ہے۔ اگر قرآن کی حرمت پائمال ہو گئی یعنی دین کی حرمت پائمال ہو گئی، یعنی مسلمان کی حرمت پائمال ہو گئی، یعنی ہم سب کی حرمت پائمال ہو گئی، یعنی تمام انبیاء کی حرمت پائمال ہو گئی، ہر چیز کی حرمت پائمال ہو گئی۔ یہ ٹیسٹ کیا انہوں نے بیان دے کر، اس بیان پہ کچھ ہوا نہیں
اب اگلا جو سناریو تھا، اگلا جو پلان تھا، اس کو عملی کریں گے. لیکن یہ بیان اگر ان کو مہنگا پڑ جاتا پھر کبھی بھی عمل کی نہیں سوچا. یہ بیان مہنگا پڑنا چاہیے ان کو. ساکت نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا. اس لیے قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ اگر لوگ اٹھ کے دفاع نہ کریں، مقدسات کو نہ بچائیں، عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی. جو قوم بھی ساکت بیٹھی رہی، خاموش بیٹھی رہی اور اپنے چھوٹے چھوٹے روزمرہ مسائل میں الجھی رہی، اس کے بڑے بڑے نقصان ہوں گے. بڑے بڑے نقصان ہوں گے. اس کے اتنے بڑے نقصان ہوں گے کہ وہ سنبھال نہیں پائے گی، سنبھل نہیں پائے گی. افسوسناک امر یہ تھا کہ لاہور میں 21 رمضان کو حملہ ہوا، 40 کے قریب مومنین شہید ہو گئے. اور اس سے افسوسناک تر مرحلہ یہ تھا کہ ان کے جنازوں میں تھوڑے سے لوگ آئے. اس دن چھٹی کا دن تھا، آپ کو پتہ ہے اس دن لاہور میں بازار بند تھے، اسی سوگ کی وجہ سے بند تھے. کتنے لوگ آئے تھے اس میں؟ یہ کیا کر رہے تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے؟ یہ کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ کل جلوس میں تھوڑے سے لوگ گئے، ان پر 3 حملے ہوئے. آج ان شہداء کے تشییع میں جائیں تو کہیں 6 حملے نہ ہو جائیں. ہو بچ گئے ہو، آج بچ گئے ہو، 21 رمضان کو بچ گئے ہو. علی کی شہادت کے دن شہادت سے بھاگ گئے ہو. تو کیا بچ جاؤ گے؟ کیا نہیں مرو گے؟ بلڈ پریشر سے مر جاؤ گے، شوگر سے مر جاؤ گے، ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ گے، زیادہ کھا کے بد ہضمی سے مر جاؤ گے. کیا سعادت مند ہیں یہ مومنین جنہوں نے 21 رمضان کو شہادت. طوبیٰ لہم و حسن مآب. رش کرتا ہے انسان ان کی شہادت کے اوپر. خدا شاہد ہے، روزے کی حالت میں علی کی عزاداری دن بھر کرتے رہے، اور عین اس وقت جب روزہ اختتام پذیر ہونے والا تھا جامع شہادت نوش فرمائی. اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی؟ امیر المومنین کو جب ضربت لگی 19 رمضان کو تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، اور بستر شہادت پہ خطبہ دیا، آخری خطبہ، اور اس میں فرمایا کہ اے شہادت، اے موت، تو کہاں تھی؟ تو کہاں تھی؟ علی فرمایا علی 35 سال ہو گئے ہیں تجھے ڈھونڈ رہا تھا. 30 سال سے علی تجھے ڈھونڈ رہا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں میں جو بدر و احد و خندق و خیبر میں گیا تو میں پہلوانی دکھانے نہیں گیا تھا، میں تو موت کی جستجو میں گیا تھا. میرے ہاتھ نہیں آئی، میرے ہاتھ نہیں آئی. آج خدا نے موت علی کے ہاتھ لگا دی. لہذا نہیں کہا کہ ہائے علی زخمی ہو گئے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. عزیزان، تشیع کے لیے مرنا کامیابی ہے، مرنا ناکامی نہیں ہے. وہ بھی اس طرح سے مرنا، عاشورہ کے جلوسوں میں مرنا، علی کی عزا میں مرنا، قدس کی ریلیوں میں مرنا. یہ موت تو دنیا آرزو کرتی ہے. اس موت کی، اس موت کے لیے تو جستجو کی جاتی ہے، تو اللہ سے مانگی جاتی ہے ایسی موت. اس موت سے ڈرنا اور گھروں میں بیٹھ جانا اور پھر رسوا ہو کے مرنا، یہ زیادہ افسوسناک تر ہے. یہ خاموشی اور لا تعلقی، کسی مسئلے پہ لا تعلق نہ رہیں. کسی ٹیسٹ میں جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہمیں، اس ٹیسٹ میں خاموش نہ بیٹھیں. قرآن جلا کر اعلان کر کے انہوں نے اعلان کیا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. فلسطین پر قبضہ کیا، ٹیسٹ کیا، نہیں کوئی بولا، آ کر عراق پر بھی قبضہ کر لیا، افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا، پاکستان پر بغیر جنگ کیے قبضہ کر لیا، بغیر حملے کے پاکستان پر قبضہ کر لیا.
خاموشی، ہماری خاموشی سے فائدہ اٹھائیں. غدار یہودی کے یہ ہماری کمزوری ہے، خاموشی و لا تعلقی، اور چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بڑا سمجھنا. روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی مشکلات سے گھبراتا ہے خدا اسے بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے. جو چھوٹی مشکلات سے ڈرتا ہے خدا اسے بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے. عزیزان، اگر بڑی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو چھوٹی مشکلات سے مت گھبراؤ، یہ تو روز پیش آتی رہتی ہیں. اور اگر کوفہ والے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو نظر انداز کرتے تو بے وفائی کی ضرب المثل نہ بنتے. چھوٹی چھوٹی مشکلات پیش آئیں، لا تعلقی اختیار کی بے وفائی کی ضرب المثل بن گئے، محاورہ بن گئے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا تو محتاج نہیں ہے ہمارا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں خدا کی مدد کرو؟ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ کرو، جو اپنے لیے کرو گے میں اس کو اللہ ہی کی مدد سمجھوں گا. تم اپنے لیے کچھ کرو، میں اسی کو کہوں گا یہ میری مدد کی ہے. تم جیسے ہوتا ہے نا، بعض بہت بزرگوار آدمی ہوتا ہے، بڑا کریم النفس انسان ہوتا ہے، اگر ہم کوئی کام اپنے لیے کریں وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ بھائی یہ کیا، آپ کے لیے نہیں کیا تو میں نے اپنے لیے کیا. مثلا ہم جاتے ہیں اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، شکریہ بھائی. کس بات کا شکریہ؟ کھانا کھانے کا. تو میں نے اپنے فائدے میں کھایا، تو کھانا میں نے کھایا ہے، میرے پیٹ میں گیا ہے، لیکن وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے. میں نے اپنے لیے یہ کام کیا، اللہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے. اگر میں راہ خدا میں کوئی قدم اٹھاؤں گا خدا کہتا ہے یہ تم نے میری مدد کی. جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ بعض لوگ جائیں گے قیامت میں بارگاہ خدا میں جائیں گے، خدا فرمائے گا کہ میری عیادت کو کیوں نہیں آئی، میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آئی. کہے گا اللہ میں آپ تو کبھی بیمار نہیں ہوئے، اللہ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، آپ تو بیمار نہیں تھے، میں کیسے آپ کی عیادت کو آتا. جواب کیا آئے گا کہ وہ میرا بندہ جو تیرے پڑوس میں تھا، مومن تھا، بیمار تھا، تجھے پتہ بھی تھا، تو اس کا حال پوچھنے نہیں گیا. یہ ایسے ہی ہے گویا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. خداوند نے فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ تو فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اللہ تو قرض نہیں مانگتا. پھر یہ کون سا قرض ہے جسے خدا نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ائمہ نے فرمایا کہ یہ ضرورت مند مومن کو قرض دینا ایسے ہی جیسے اللہ کو قرض دے رہے، جیسے اللہ کو قرض دے رہے. اسی طرح ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. ہم اللہ کی کیسے مدد کریں؟ اللہ کا تو کوئی کام پھنسا ہوا نہیں ہے. خدا فرماتے یہی اپنے کام نکالو، یہ میری مدد کرنا ہے. ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ میری مدد کرنا ہے. تم دین کی نصرت کرو، یہ میری مدد کرنا ہے. آقا زندگی اور حسین کی روح کو ہدیہ درود و سلام. باتیں بہت ہی کرنے کی وقت محدود ہے، آپ کو بھی واپس گھروں میں جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. پھر خداوند نے توفیق دی کبھی آپ کی خدمت میں مطالب باز عرض ہوں گے. چونکہ روزے سوگ ہے، 8 شوال روزے سوگواری ہے، اور خصوصاً پاکستانی شیعہ اس وقت بہت داغدار ہے، بہت سوگوار ہے. بڑی سخت گھڑی سے پاکستانی شیعہ گزر رہے ہیں. اور خدا، ہم یہ نہیں کہتے خدایا ہم سے امتحان نہ لے، ضرور لے، لیکن ہمیں امتحان کے لیے صبر و استقامت عطا فرما. یہ نہ ہو جائے کہ یہ صبر اس امتحان میں رہ نہ جائیں، کہیں گھبرا نہ جائیں، کہیں پریشان نہ ہو جائیں. مقدسات کی توہین بڑا پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا قصہ.
دو جملے مصائب کے کہ کربلا میں بہت کچھ ہوا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات مقدسات کی توہین تھی، بے حرمتی تھی۔ نسل یزید ہے، جو بھی مقدسات دین کی توہین کرے وہ نسل یزید ہے۔ یزیدیت اسی چیز کا نام ہے، یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزید ایک تفکر کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے، وہ راستہ جو بھی چلے یزید ہے۔ مقدسات دین کی توہین کرنا، بار بار توہین ہوئی مقدسات کی۔ فقط ایک ماجرا سن لیں کہ کیسے مقدسات کی توہین ہوئی اور کس طرح برداشت ہوئی مقدسات کی توہین۔ سید الشہداء علیہ السلام جب بیبیوں سے وداع کر کے خیموں سے نکلے مقتل کی طرف، جناب زینب علیہ چند قدم بھائی کے ساتھ چلی، خیمے سے باہر آئیں۔ امام نے اپنا رخ انور بہن کی طرف کیا اور فرمایا، زینب جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آتا، جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آتا۔ حجت خدا کا حکم سن کر بی بی دوبارہ خیمے کے اندر چلی گئی، در خیمہ کو تھام کر کھڑی رہی۔ کیسے ممکن تھا ثانی زہرا خیمے میں چین سے بیٹھ جائے جب حسین سلام آخر کر کے مقتل میں جا چکے ہیں؟ کیا کرب کا عالم تھا، کیا کرب کا عالم تھا حضرت سیدہ کی بیٹی کے لیے، علی کی بیٹی کے لیے خیمے میں بیٹھنا، خیمے میں رکنا بڑا سخت عالم تھا۔ معلوم نہیں وہ گھڑیاں زینب نے کیسے گزاری جس میں حسین نظر نہیں آئے زینب کو، لیکن عزادارو ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا، پھر بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہی وقت تھا کہ جب روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس ترین چیز کی سب سے زیادہ توہین ہو رہی تھی، سب سے زیادہ توہین ہو رہی تھی۔ بی بی در خیمہ سے نکلتی ہے، آ کر تل زینبیہ پہ کھڑے ہو جاتی ہے، اس ٹیلے پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی ہو کر جو منظر دیکھتی ہے، بس وہ منظر صرف علی کی بیٹی برداشت کر سکتی ہے، اور کوئی بھی ہوتا جگر پھٹ جاتا اس کا۔ وہ منظر کیا دیکھتی ہے؟ وہ منظر یہ دیکھتی ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر سجدے کی حالت میں خاک پر پیشانی ہے، اور شمر نعیم اپنا زانو اٹھا کر سید الشہداء کی پشت پہ رکھتا ہے، اور خنجر نکال کر پس گردن حسین جب چلانا شروع کرتا ہے تو ادھر سے فریاد زینب کی نکلتی ہے۔ عمر سعد کو خطاب کر کے فرماتی ہے، عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ اس ملعون نے اپنا زانو عرش خدا پہ رکھ دیا، عرش خدا پہ رکھ دیا۔ زینب نے فریادیں شروع کی، اس لڑی نے خنجر چلانا شروع کیا، فریاد کرتی ہے، واہ حسین، واہ مصیبت، واہ علی، آزادارو اجرکم علی اللہ۔ اور پھر معلوم ہے کہ سید ساجدین کیوں جب شام کا نام آتا تھا سید ساجدین رونا شروع کر دیتے تھے۔ جب پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ سخت منزل کہاں گزری، فرماتے شام، شام، شام۔ عزیزو شام میں کیا ہوا؟ شام میں مقدسات کی توہین کی گئی، شام میں مقدسات پائمال کیے گئے، اس طرح سے بے حرمتی کی گئی، سجاد ساری عمر روتے رہے۔ جب شام کا تذکرہ آ جاتا سجاد کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے۔ کیا بے حرمتی ہوئی؟ لعین و یزید نے حکم دیا، اس لعین نے حکم دیا، عزاداروں کیا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ سید الشہداء کا سر لے آؤ۔ حسین علیہ السلام کا سر لے کر آئے، سارے تشت میں پڑا ہوا ہے، اوپر ایک رومال رکھا ہوا ہے، یہ تشت لا کر یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ بلون چھڑی لے کر رومال ہٹاتا ہے، رومال ہٹا کر مقدسات کی توہین شروع کرتا ہے۔ کس طرح سے توہین کرتا ہے؟ کبھی اپنی جڑی لبوں پہ لگاتا ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے دانتوں پہ لگاتا ہے، کبھی خون سے بھری محاسن میں لگاتا ہے، کبھی
لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان مجلس کے اس توفیق اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شرکائے مجلس کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں شفا کاملہ نصیب فرما۔ لاہور اور کوئٹہ کے حادثے میں مجروح ہونے والے تمام مریضوں کو پروردگارہ جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، تفرقہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس وقت امت مسلمہ جس ظلم و ستم کا شکار ہے پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ملت عراق کی حمایت فرما، ملت کشمیر کی نصرت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کی نصرت فرما، سید مقاومت کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و پناہ میں محفوظ فرما، دشمنان تشیع و عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو شہداء ان واقعات میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو ان شہداء کی راہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، خواتین کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو صاحب دعا و حاجات ہیں ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر کوئٹہ اور لاہور کے شہداء کے لیے، اور دیگر شہداء جو پارا چنار میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس وقت پارا چنار میں جنگ جاری ہے اور مومنین خطرے میں ہیں۔ پروردگارہ مومنین پارا چنار کو اس ظلم سے نجات عطا فرما، شہداء پارا چنار کے لیے و شہداء فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، وہ جنہوں نے رائے اسلام میں جام شہادت نوش کیا ہے، وہ بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم درود پڑھیے محمد